السلام علیکم ناظرین، آخر کار شیر کو ہوش آ ہی جائے گا۔ بدرزمان اور اس کے بیٹوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی شیر زمان کو ہوش آ جائے گا۔ وہ جیسا کہ بدرزمان اور اس کے بیٹے بالکل بھی نہیں چاہتے کہ شیر ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آئے، لیکن شیر کو ہوش آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر کو بہت بھاری رقم دے کے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ شیر کو کچھ ایسے انجیکشن اور میڈیسن دی جائے کہ وہ ہوش کی دنیا میں نہ آئے۔ اگر وہ ہوش کی دنیا میں آئے تو اس کا بی پی شوٹ کر جائے، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اسے ایسی میڈیسن کا یوز کرواتا ہے جس سے وہ ہوش میں آتے ہی اس کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی ہوش میں آتا ہے تو ریتا اس کو اپنے سامنے پا کر وہ اس کی گردن دبوچ لیتا ہے، جس سے ریتا بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے۔ اور بدرزبان کہتا ہے کہ اب شیر کی کہانی تو ختم ہو گئی ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ تو ہاسپٹل میں بس بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہے گا۔ اگر اسے ہوش بھی آیا گا تو وہ پاگل کہلایا جائے گا۔ اور اس کا بیٹا فہد کہتا ہے کہ جس طرح اس نے مجھے ذلیل کیا، اس نے مجھے مارا اور میری تذلیل کی، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اسی طرح ہاسپٹل میں ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر جائے، اسے کبھی بھی ہوش نہ آئے۔ جب میڈیسن کا اثر ختم ہوتا ہے تو شیر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا باپ مر چکا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اونچی آواز میں روتا ہے، دہاڑتا ہے، میرے بابا کو کیا ہوا اور وہ کہاں چلا گیا ہے۔ اسی وقت اسے اپنے بابا کی بات یاد آ جاتی ہے، جب اس کے بابا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے جو ہوتے ہیں وہ جان لے بھی سکتے ہیں اور جان دے بھی سکتے ہیں۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے یہ جو بھی میرے ساتھ اور میرے بابا کے ساتھ ہوا ہے یہ ہمارے اپنوں نے ہی کیا ہے، میرے چاچا اور ان کے بیٹوں کا کام ہے۔ لیکن فوراً ہی پھر شیر کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیے جاتے ہیں، جسے وہ پھر اپنے ہوش کھو دیتا ہے۔ بظاہر تو بدرزمان بہت دکھاوا کرتا ہے کہ اسے اپنے بھائی کی موت کا بہت دکھ ہوا ہے۔ وہ سب کے سامنے بہت روتا ہے، بہت چلاتا ہے اور اپنے بیٹوں کے گلے لگ کے روتا ہے کہ میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ لیکن اندر ہی اندر تینوں باپ بیٹا بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ سب کچھ ہمیں مل گیا، ساری جائیداد اور سب کا مالک ہم بن گئے ہیں، اب ہم سے کوئی بھی چھیننے والا نہیں ہے، ہم جو چاہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ جب شیر کی ماں ہاسپٹل جاتی ہے تو شیر کو اس حالت میں بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا اور یہ کب ٹھیک ہوگا اور کب ٹھیک ہو کے گھر واپس آئے گا۔ لیکن ایسا تو ممکن نہیں ہے اتنی جلدی کہ شیر اب جلدی ٹھیک ہو کے گھر آ جائے، کیوں نہ کہ اس کے چچا اس کے پیچھے پڑ گئے۔ بدرزمان اور اس کے بیٹے بالکل بھی نہیں چاہتے کہ شیر صحیح ہو کر گھر واپس آ جائے، وہ تو چاہتے ہیں کہ شیر ہاسپٹل پہ پڑا ہوا ہی مر جائے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا، کیوں نہ کہ اب شیر کا علاج کرنے کے لیے ہاسپٹل میں پہنچ جائے گی فجر، جو کہ اس کا بہت اچھے سے خیال رکھے گی۔ جب فجر کو پتہ چلتا ہے کہ شیر زمان پاگل ہو چکا ہے، وہ اسے بالکل بھی یقین نہیں آتا۔ وہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے پوچھتی ہے، شیر کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، لیکن شیر ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جس سے فجر کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ شیر زمان کی واقعی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سب کو مارنے پیٹنے لگتا ہے، لیکن وہ اس کا بہت اچھے سے علاج کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔